حضرات، آج 26 مئی ہے اور 26 مئی غلام قادیانی کے واصل جہنم ہونے کا دن ہے۔ اس دن کی مناسبت سے آج گرمی کی شدت کے باوجود، موسم کی تلخی کے باوجود اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا تاکہ ایک میسج دیا جائے کہ ختم نبوت کے دیوانے موسم کی شدت اور حدت سے گھبرانے والے نہیں۔ انشاءاللہ العزیز مرکزی جمعیت اہل حدیث کے کارکن ہر موسم میں، ہر دور میں ختم نبوت کا تحفظ کرتے آئے ہیں اور کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ میں خصوصی طور پر آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اتنی شدید گرمی میں آقا کی محبت میں تشریف لائے، ختم نبوت کی محبت میں تشریف لائے۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں غازی اسلام، مورخ اسلام حضرت رانا محمد شفیق خان پسروری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے ہم کلام ہوں۔ غازی اسلام رانا محمد شفیق خان پسروری صاحب کے خطاب سے قبل اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے۔ نعرہ تکبیر۔ اگر باہر گرمی ہے تو اندر بھی ہونی چاہیے، ایمان کے اندر بھی۔ نعرہ تکبیر۔ ادھر سے ذرا آواز کا میں خاموشی ہے، پانی پلاؤ بیٹا۔ نعرہ تکبیر۔ کسی کے مرنے پر ہم خوشی نہیں مناتے، دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا، لیکن اس کے باوجود پھر ہم خوشی کا اظہار کیوں کر رہے؟ یہ بات ہے سمجھنے کی۔ مرزا قادیانی نے اعلان کیا تھا سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے مقابل کہ میں مسیح موعود ہوں، میں مہدی زماں ہوں، میں معاذ اللہ نبی ہوں۔ حالانکہ ختم نبوت سونے نبی کا اعزاز بھی ہے، امتیاز بھی ہے، سونے نبی کی عظمت بھی ہے، فضیلت بھی ہے۔ اس نے سونے نبی کی گستاخی کا ارتکاب کیا تھا، اور اس فتنے کو سب سے پہلے ہمارے حضرت مولانا ابو سعید محمد حسین بٹالوی نے سمجھا، جانا اور دنیا کے سامنے رکھا۔ انہوں نے مرزا قادیانی کا تعاقب کیا۔ سب سے پہلے 15 اپریل 1891 کو لاہور کے میدان بھائیوں میں ان کا مناظرہ ہوا مرزائیوں کے ساتھ۔ مرزا خود تو نہ آیا، لیکن حکیم نور الدین کو آگے کر دیا۔ حکیم نور الدین مباحثے کے درمیان میں وہاں سے بھاگ کر مرزا کے پاس لدھیانہ چلا گیا۔ مولانا ابو سعید محمد حسین بٹالوی نے مرزا قادیانی کو ایک ٹیلی گرام بھیجا کہ آپ کا مناظر بھاگ گیا ہے۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر مرزا آیا، 20 جولائی کو اس کے ساتھ تحریری مناظرے کا آغاز ہوا۔ دونوں طرف سے 12 رکے لکھے گئے کہ 1 اگست کو مرزا مفرور ہو گیا۔ مولانا نے پھر اس کو ٹیلی گرام کیا، نہیں آیا۔ اگلے سال فروری 1892 کو لاہور آیا تو مولانا ابو سعید محمد حسین بٹالوی نے کہا کہ مرزا صاحب ادھار باقی ہے۔ کہنے لگا ہاں بات کرتا ہوں، لیکن رات کے اندھیارے میں سیالکوٹ فرار ہو گیا۔ مولانا کو پتا چلا، مولانا اس کے پیچھے سیالکوٹ گئے۔ اس کو پتا چلا مولانا آگے ہیں وہاں سے کپورتھلا، مولانا اس کے پیچھے کپورتھلا، وہ وہاں سے بھاگا جلندر۔
مولانا اس کے پیچھے جلندر سے بھاگا لدھیانہ، مولانا اس کے پیچھے لدھیانہ۔ اس نے کہا کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ سچے کی زندگی میں جھوٹا ذلیل و خوار ہو کر مرے گا۔ مولانا ابو سعید محمد حسین بٹیالوی کے بارے میں یہ بات اس نے کی، لیکن جان نہیں چھوٹی۔ پھر مولانا اس کے پیچھے پڑے رہے۔ اس نے 1893 15 مارچ کو کہا کہ میرے ساتھ آپ حیات مسیح پر گفتگو کریں۔ مولانا کہا کہ ہاں کرتا ہوں، لیکن وہاں سے فرار ہوا۔ پھر 30 دسمبر 1892 کو کہنے لگا کہ عربی تفسیر کے اندر بات کریں۔ مولانا نے کہا کہ ہاں اس میں مقابلہ کر لو، اس سے فرار ہوا۔ پھر 1893 مارچ کو اس نے کہا کہ مجھے خواب میں یہ بتایا گیا ہے کہ مولوی محمد حسین بٹالوی، جس نے میری اہانت اپنا شعار بنا لی ہے، یہ ذلیل و خوار ہو کر مرے گا۔ اور ساتھ میں یہ کہا کہ میں بد دعا کرتا ہوں کہ سچے کی زندگی میں جھوٹا غیر طبی موت ذلیل و خوار ہو کر مرے۔ حضرات، ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ مولانا محمد حسین بٹالوی جو ضعیف العمر تھے وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ طبی موت 29 جنوری 1920 کو، جبکہ مرزا قادیانی ان سے بہت پہلے ان کی حیات میں 26 مئی 1908 کو ذلیل و خوار ہو کر غیر طبی موت مرا۔ حیضے کی صورت میں بیماری اسے لاحق ہوئی۔ ایک یہ تھی بد دعا۔ دوسرا ایک مباہلہ ہوا مولانا عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ۔ جون 1893 امرتسر کی عیدگاہ کے اندر وہاں بد دعا کی گئی دونوں طرف سے کہ زندہ ہے، سچا زندہ رہے گا، اور سچے کی زندگی میں جھوٹا غیر طبی موت دنیا سے ذلیل ہو کر مرے گا۔ مولانا عبدالحق غزنوی بہت بوڑھے تھے۔ آپ ان کی پیرانہ سالی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ وہ مولانا محمد عبداللہ سید محمد عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ غزنی سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ اتنے بزرگ اور اتنے بوڑھے تھے، لیکن اس مباہلے کے بعد مرزا قادیانی 26 مئی کو ذلیل اور خوار ہو کر 1908 میں مرا، جبکہ بزرگ مولانا عبدالحق غزنوی 16 مئی 1918 کو طبی موت دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ پھر مرزا قادیانی نے چیلنج کیا، دعائیہ مباہلہ بد دعا پر مشتمل ایک اشتہار شائع کیا۔ 15 اپریل 1907 کو یہ اشتہار آج بھی مرزائیوں کے مجموعہ اشتہارات میں موجود ہے۔ اشتہار شائع کر کے لاہور، امرتسر، سیالکوٹ، لدھیانہ اور جلندر کے نمایاں مقامات پر چسپاں کیا گیا۔ اپنے رسالے تبلیغ رسالت میں اس کو تشہیر دی گئی، اور اس میں کہا گیا کہ مولوی ثناء اللہ آؤ، ہم فیصلہ کر لیتے ہیں، جو تم مجھے اپنے رسائل کے ذریعے سے، اپنی تقریروں کے ذریعے سے، اپنے مضامین کے ذریعے سے چیلنج کرتے رہتے ہو، آؤ ہم بد دعا کرتے ہیں کہ سچے کی زندگی میں جھوٹا ذلیل و خوار ہو کر مرے، غیر طبی موت مرے، اس کے مرنے میں کسی انسان کا ہاتھ نہ ہو، وہ بائی مرض کے ذریعے سے مرے۔ پھر حضرات کیا ہوا؟ لکھا ہے مرزا قادیانی کے اپنے بیٹے بشیر احمد نے اپنی کتاب حیات المسیح کے اندر، اس نے اس میں لکھا، سیرت المہدی کے اندر جلد 1 صفحہ 9، 10 اور 11 پر اپنی ماں کے حوالے سے کہ اماں جی کہتی ہیں کہ رات کو ایک اسہال کے ذریعے سے
آپ کو دست لگا، دوسرا، تیسرا، جب پانچواں دست ہوا تو حضرت صاحب کو اتنی طاقت نہ رہی کہ لیٹرین تک جا سکے. میں نے چارپائی کے قریب 2 اینٹیں رکھ دی تاکہ اس پہ فارغ ہوں، لیکن حضرت اٹھے تو آپ نیچے نہیں گر سکے، نیچے نہیں اتر سکے. چارپائی کے اوپر انہوں نے پخانہ کیا اور اس طرح گرے کہ ان کا سر لکڑی کے ساتھ لگا، پھر ان کو ہوش نہیں رہا. اور حضرات ماں جی نے کہا، یہ لکھا ہے ان کے بیٹے نے سیرت المہدی جلد 1 صفحہ 11 پر، کہ ماں جی کہتی ہیں کہ مرزا صاحب کہتے تھے یہ وہ مرض ہے جس کی میں بات کیا کرتا تھا. یہی بات پھر سلسلہ احمدیہ جلد 1 صفحہ 176 اور 77 کے اوپر لکھی. یہی بات تاریخ احمدیت جلد 2 صفحہ 540، 541، 542 پر لکھی. لیکن اس سے بھی بڑھ کر مرزا قادیانی کا سسر جس کا نام مرزا ناصر تھا، اس کی زندگی پر مشتمل ایک کتاب شائع ہوئی ہے، حیات ناصر. میرے پاس میرے موبائل کے اندر اس کا عکس موجود ہے. اس کے صفحہ 14 اور 15 کے اوپر اس نے لکھا کہ مجھے بلایا گیا جب مرزا صاحب کی حالت 25 کی رات کو زیادہ خراب ہوئی. میں آیا تو مرزا صاحب نے کہا یہ مجھے وہی مرض لاحق ہوا ہے جس کی میں بات کیا کرتا تھا، یعنی وبائی حیضہ. اور پھر آخر میں لکھتا ہے کہ حضرت صاحب پخانہ میں گئے لیکن وہاں جا کر وہیں گر گئے اور وہیں ان کی موت ہو گئی. ہمیں بعد میں پتا چلا کہ وہ مر چکے. وہ جو بات کہی جاتی تھی کہ مرزا پخانے کی حالت میں مرا. حضرات یہ 3 بد دعائیں تھیں جو علماء اہل حدیث کے حوالے سے تھیں، بالخصوص حضرت فاتح قادیاں شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسری کو، جو اس نے آخرش اشتہار کی صورت بد دعا پر مشتمل مبالغے کی دعوت دی تھی. اس چیز کو بیان کیا منہاج القرآن طاہر القادری کا، آپ گوگل پر جائیں، منہاج بکس کے نام پر. اس میں انہوں نے لکھا کہ مرزا قادیانی کی موت مولانا ثناء اللہ مرسری کے ساتھ بد دعا کی دعوت پر تھی. یہی بات ہمارے لاہور سے بریلویوں کا ایک رسالہ شائع ہوتا ہے، کنز الایمان، ستمبر 2009 کا، مبسوط اس کا نمبر ختم نبوت نمبر. اس میں 3 جگہ پر لکھی کہ مرزا قادیانی کی موت مولانا ثناء اللہ مرسری کے مقابلے کی وجہ سے تھی. حضرات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ 40 سال بعد تک حیات رہے، حالانکہ وہ تحریک پاکستان کے بہت بڑے لیڈر تھے. ان کے گھر پر حملہ کیا گیا، ان کے گھر کو جلا دیا گیا، ان کی لائبریری کو جلا دیا گیا، ان کے پریس کو جلا دیا گیا، لیکن اللہ نے ان کو محفوظ رکھا. 40 سال کے بعد مرزا قادیانی 26 مئی کو مرا اور مولانا ثناء اللہ مرسری 40 سال کے بعد 15 مارچ 1948 کو اپنی طبی موت اللہ کے پاس حاضر ہوئے ہیں. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کسی کے مرنے کی ہمیں خوشی نہیں، ہم کسی کے مرنے پہ خوش نہیں ہوتے. مرزا قادیانی کی موت صرف ایک دشمن کی موت نہیں، در حقیقت اللہ رب العزت نے اس کی موت کے ذریعے سے سونے مدینے والے کی ختم نبوت کو ثابت کیا تھا. ہم ختم نبوت کے ثابت ہونے پر خوش ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کی موت. مولانا ثناء اللہ مرسری پہ قاتلانہ حملہ ہوا تو لوگوں نے کہا کہ آپ امرتسر کے ہسپتال میں نہ جائیں، وہاں قادیانی ڈاکٹر ہیں، کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچائیں. مولانا نے کہا کہ مجھے اپنے سونے نبی کی ختم نبوت پر اتنا یقین ہے کہ اگر قادیانی ڈاکٹر چاہے بھی تو مجھ کو نہیں مار سکتے. یہ ہے ایمان اہل حدیث کا اور مسلک اہل حدیث.
در حقیقت نام ہی ختم نبوت کا ہے. اس لیے ہم یہ بات فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے اگر کوئی آگے بڑھے گا تو صرف سب سے بڑھ کر اہل حدیث بڑھے گا. اور انشاءاللہ العزیز آپ کے آج کے اس اجتماع کے ذریعے سے میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ امیر محترم جناب پروفیسر ساجد میر کی عمارت میں اور ناظم اعلیٰ حضرت ڈاکٹر عبد الکریم کی نظامت میں اپنے قائدین کی قیادت میں ختم نبوت کے لیے اپنے قائدین کا ساتھ دو گے؟ ہاتھ اٹھا کر ساتھ دو گے؟ ختم نبوت مسلک اہل حدیث